ذاکر باقی لوگ کا حوالہ دیکھے، لیکن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام فائنل ہے، اسلام مین ہے. یہ آپ نے کا جیسا سوال ہے. کہا. اسلام مین ہے. بھائی صاحب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وید میں لکھا ہے. اگر وید میں لکھا ہے کہ آخری اوتار کلکی اوتار ہے، اگر لکھا ہے تو میں اس چیز کو نکال نہیں سکتا ہوں نا. میں نے تو نہیں لکھا ہوں. اسی طریقے سے بائبل میں لکھا ہے. آپ نے کہا بائبل کا، آپ نے کہا وید کا. بائبل میں لکھا ہے، بائبل پڑھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you, but he cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. یہ دے رہے ہیں کہ ایک آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. یہ میں نے تو بائبل نہیں لکھی نا، میں نے تحقیق کی. اگر میں تحقیق کرتا آپ آ کے بولو ڈاکٹر ذاکر نائک آپ جو کہہ رہے بائبل میں نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا، آپ عجیب بات سن رہے تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے، اور بہت لوگ کو عجیب لگ رہا ہے. کچھ لوگ قبول کر رہے، کچھ لوگ قبول کرنے سے ڈرتے. فرق یہ ہے. نہیں سنیے بات. تو یہ آپ بولنا چاہیے ذاکر بھائی بائبل میں گاسپل آف جان چیپٹر 12 ورس 14 ہے ہی نہیں. اب لے کے آؤ بائبل پڑھو. میری بات یہ کل کی پرانا ہے ہی کیا نہیں. آپ کی کتاب میں لکھا ہے تو میں چھپا تو نہیں سکتا ہوں نا. میں کیا کہتا ہوں کہ ساری دھارمک کتاب کو لو اور یکساں ہے وہ فالو کرو، جو یکساں نہیں اس کو چھوڑ دو نا. تو اکثر جتنے اہم مذہب ہے، چاہے ہندو مذہب ہے، چاہے بدھ مذہب ہے، چاہے عیسائیت ہے، چاہے جوڈائزم ہے، چاہے اسلام میں، سارے میں یکساں لکھا ہے. آپ اگر پڑھیں گے ہندو مذہب کی کتاب، وید پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، یہ چاروں مین مذہب کو آپ لیں گے، سب میں لکھا ہے خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں تھوڑی چھپا سکتا ہوں. مسلمان بھی چوک جاتے. اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی. کتنے مسلمان میرے خلاف ہے. ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب خدا فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو یکساں ہے. میں بھائی صاحب جتنی لمبی تقریر میں دے سکتا ہوں ہندو اور اسلام مذہب میں یکسانیت، اس سے لمبی تقریر دے سکتا ہوں ڈفرینس کے اوپر، اختلاف پہ. لیکن میرا کام اختلاف نے، میرا کام یکسانیت کا ہے. میں طالب علم ہوں. میں اگر تقریر کرنے لگوں کہ ہندو مذہب اور اسلام میں ڈفرینس کیا ہے تو اور لمبی تقریر کر سکتا ہوں میں. لیکن میرا کام ہے لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو توڑنا نہیں. لیکن جوڑتے وقت جب معلوم پڑ رہا ہے صحیح، اگر باقی کے دھارمک گرو اپنے لوگ سے نہیں کہہ رہے کہ ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کسی کی اور پوجا نہیں کرنا چاہیے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی غلطی ہے، میری غلطی کیا ہے؟ اور میں تو کھلے منچ پہ بول رہا ہوں نا. اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمک آدمی کو لے کے آؤ، اگر غلطی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکشن کریں گے، جس طریقے سے میں نے شری روی شنکر کے ساتھ کیا تھا. شری روی شنکر ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان اسکرپچرز میں شری روی شنکر ہے. ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے اوپن سٹیج کے اوپر، اوپنلی. تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے، لوگ حق قبول کر رہے، اس میں کیا ہے؟ آپ مجھے ایسی کوئی چیز لے کے آؤ جو میں نہیں مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراً مانوں گا. اب ایک چیز پیش کرو مجھے، ایک جو قرآن اور وید میں لکھا ہے جس میں عمل نہیں کرتا ہوں، فوراً عمل کروں گا. بھائی صاحب سمجھ رہے ہیں کیا بول رہا ہوں میں؟ اس کو کہتے ہیں انسانیت. خالی منہ سے بولنا انسانیت کیا ہے؟ یہ تو پولیٹیشین کا کام ہو گیا. میں سب میں مانتا ہوں، سب میں مانتا ہوں، سب میں مانتا ہوں، تو عمل تو کرو. جو آدمی عمل نہیں کرتا صرف منہ سے بولتا ہے، وہ تو معاف کرنا میرے حساب سے یہ ڈھونگی ہے. وہ جتنے لوگ آتے پلیٹ فارم پہ بولتے سرو دھرم ایک ہے، وہ ڈھونگی ہے. انہوں نے اپنی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے. ایسے ڈھونگی لوگ سے کیا بات کرنا؟ میں حق کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک چیز مجھے دکھاؤ جو قرآن اور وید میں لکھی ہے، میں فوراً مانوں گا. چیلنج کرتا ہوں میں. ایک چیز لکھو جو آپ کے شاستر میں لکھی اور قرآن میں لکھی ہے، فوراً مانوں گا میں. اس کو بولتے جگر. ینگ ہوں میں آپ سے ینگ ہوں، لیکن جگر رکھتا ہوں الحمدللہ. بڑے منچ پہ صرف یہاں نے دیگر ممالک میں جا کے بولتا ہوں. اس لیے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. یہ آ جائیں گا تو پول کھل جائے گا، بھائی ہماری دکان بند ہو جائیں گی. لوگ بولتے ہیں ہماری دکان بند ہو جائیں گی. میں جب جانتا ہوں میں حق کے اوپر، اور جیسا آپ نے صبح میں کہا تھا کہ لوگ وروध کریں گے اچھے لوگ کا، وہی بات. میں حق کی بات کیوں، کس سے ڈرنا؟ کھلے منچ پہ کہہ رہا ہوں مجھے آزادی ہے اس دیش میں. اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائلاگ بھی کرنے کو میں تیار ہوں. ایسا آدمی جس کے پاس علم ہے، چاہے ہندو مذہب کا ہو چاہے کرسچینٹی مذہب کا ہو، کوئی بھی شخص جو 10,000 پبلک
کوئی بھی ہندو کوئی بھی کرسچن دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ 10,000 لوگ کو گیدر کر سکتا ہے. یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں؟ یہاں تقریباً 5-10 لاکھ لوگ ہیں برابر. صرف 10,000 اپنی تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، میں تیار ہوں. کوئی آلتو فالتو رستے والے سے نہیں. 10,000 لوگ کو اپنی تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ، اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، میں تیار ہوں. کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. خالی بولنا سرو دھرم کیا ہے؟ میں سچی میں لوگ کو ایک کرنے چاہتا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہے، جو وید میں لکھا ہے، جو بائبل میں لکھا ہے. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں. جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جغرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1-2-3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی. بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جغرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%. کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکٹ میں، ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں، 99، لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو، 99% ملے، 100% ملے، باقی 3 حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، وتواصوا بالحق، دعوت نہیں دیتا ہے، لوگ کو حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے، یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، محمد، سلطان، ذاکر، عبداللہ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، 4 چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ
अमाल कितने भी अच्छे हैं, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome.